جہاد ہے۔ میں جماعت اسلامی ملتان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جماعت اسلامی مرکز کے پروگرام کے مطابق آج اس حرمت سود کانفرنس کا اہتمام کیا، اور یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے۔ محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے اس پوری مہم کو بہت احسن انداز سے منظم کیا ہے۔ سود کے خلاف ہمارا ایک بہت اچھا اور مؤثر پروگرام لاہور میں ہوا، پشاور میں ہوا، کراچی میں ہوا، اور اب ملتان میں ہو رہا ہے، اور یہ مہم پاکستان میں مکمل سودی نظام کے خاتمے تک اور بربادی تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، 2-3 دن قبل پنڈی میں محمد مسعود 42 سالہ نوجوان نے آن لائن قرضہ لیا صرف 13,000، اور 6 ہفتوں تک اس پر سود چڑھا 50,000۔ 50,000 کے لیے اس نے آن لائن ایک اور کمپنی سے قرضہ لیا، اور چند ہفتوں میں اس سودی قرضے میں اضافہ ہوا اور 7 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اب 7 لاکھ کے قرضے بمع سود کی ادائیگی کے لیے ان کے ساتھ کوئی اور انتظام تو نہیں تھا، تو بالآخر اس نے اپنے بیوی اور اپنے شیرخوار بچوں کو چھوڑ کر خودکشی کی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد مسعود کے اس خودکشی کا FIR کس کے خلاف درج کیا جائے؟ کیا یہ عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا کہ پاکستان کا جو اس وقت وزیر اعظم ہے اور پاکستان کا جو اس وقت وزیر خزانہ ہے، جنہوں نے قوم کے ساتھ ایک بار نہیں بار بار وعدہ کیا کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، لیکن انہوں نے سودی نظام کو اور تقویت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان دونوں کو گریبان سے ہم پکڑے اور ان دونوں کے خلاف محمد مسعود اور ان کی طرح سینکڑوں اور ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں سودی نظام کی وجہ سے جو تباہ ہو رہی ہے، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، قومیں تباہ ہو رہی ہے، آج کے دن تو یہی دونوں ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، سود کیا ہے؟ ہم 99% یہاں مسلمان ہیں، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سود میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سود لینے والے، دینے والے اور معاملات کو تحریر میں لینے والوں پر لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہی ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اور نکاح کرے، اس سے زیادہ سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی 75 سالوں سے یہاں سودی نظام قائم ہے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ انگریز نے 1839 میں جو ربا ایکٹ پاس کیا تھا، نافذ کیا تھا، آج کی پاکستان کا معاشی نظام 1839 ربا ایکٹ پر کڑا ہے۔
قائد اعظم نے پاکستان بنتے وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آرڈر دیا تھا کہ سودی نظام کے مقابلے میں اسلام کا معاشی نظام نافذ کیا جائے، لیکن ان کے رحلت کے بعد پاکستان پر انگریز کے وہ شاگرد مسلط ہو گئے کہ جنہوں نے سودی نظام کے خاتمے کی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کے احکامات کو ماننے کی بجائے سودی نظام کو ایز اٹ از رکھا۔ پھر 1973 کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام ختم ہو۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں ہو۔ پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک میں سودی نظام اسی طرح جاری ہے جس طرح انگریز کے جاتے وقت یہاں سودی نظام تھا۔ جرنیلوں نے بھی سودی نظام کو، پیپلز پارٹی نے بھی سودی نظام کو، مسلم لیگ نے بھی سودی نظام کو، پی ٹی آئی نے بھی سودی نظام کو، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب کے سب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام حکمرانوں نے سودی نظام کو ایز اٹ از رکھا۔ آج کے سیمینار میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو حکمران سودی نظام یہاں جاری رکھ کر اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، ہم پاکستانی بھی اس حکومت کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جہاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتوں پر لانچ کیا تھا، ایک منکرین ختم نبوت کے خلاف اور دوسرا جہاد جنہوں نے اسلام کا معاشی نظام چیلنج کیا تھا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ حال یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی مہربان دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، ابھی خلافت اتنی مضبوط نہیں ہے، ہمیں جنگ کرنے کی بجائے، لشکر کشی کرنے کی بجائے پہلے اپنے نظام کو سنبھالنا اور مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے ہڈیوں کو بھی جنگل کے پرندے نوچے تو نوچتے رہے، لیکن زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں جنگ کا اور جہاد کا اعلان کر چکا ہوں، کسی صورت میں اس کو معطل نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ڈاکٹر فرید صاحب نے فرمایا یہ محرم کا مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے کا پیغام کیا ہے؟ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یکم محرم کا دن ہے، 1 مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ کیسی حکومت تھی؟ یہی ان کا اعلان تھا کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کیا اس زمانے میں بینکوں کا نظام تھا؟ کیا سودی نظام تھا یا اسلامی نظام تھا؟ اللہ کا نظام تھا، قرآن کا نظام تھا، شریعت کا نظام تھا، عدل کا نظام تھا، انصاف کا نظام تھا، احترام کا نظام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے، مدینہ میں تھے، ان کی تھی، ان کے لشکر کے گرد کفار نے گھیرا ڈالا تھا، معاشرے میں تھے، مدینہ کے مسجد میں کھڑے ہو کر منبر پر اعلان فرمایا، ساریہ اس کی قیادت کر رہے تھے کہ جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف آگے بڑھو، اور انہوں نے پہاڑ کی طرف جا کر اپنے آپ کو محفوظ بنایا۔ 2 مہینے بعد وہاں کے لشکر کے لوگ آ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو محاصرے میں تھے،
لیکن ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، جس نے ہمارے لشکر کے امیر کا نام لے کر کے آپ پہاڑ کی طرف چلے جائے، اور ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے اور محفوظ رہے۔